بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج میں اس ویڈیو میں کنڈے کی نیاز کے بارے میں بتاؤں گی، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہے۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادر رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا، برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر میں گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی اس کی تقدیر نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں واپس اور اپنے بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ہی ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصے تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں ملازمت اختیار کی اور اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یکا یک مولا آقا دو جہاں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اور کچھ صحابہ سہنخانہ وزیر میں تشریف لائے۔ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اے مولا، آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زبان موجز بیان سے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مصیبت میں مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی ہی سخت حاجت نے پریشان کر رکھا ہو، اسے چاہیے کہ سوائے سیر و میدہ کی پوریاں پکا کر ہمارے نام کی نذر 22 رجب المرجب کو بوقت نماز صبح دلوائے اور بارگاہ الہی میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت بصدق دل نذر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب المرجب کو بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر نذر کو موافق حکم جناب امام علیہ السلام پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہاری کے شوہر کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نذر امام علیہ السلام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ تو اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے کلہاڑی کو جوں ہی نکالا تو دفینہ کا شبہ ہوا اور اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا اور سارے خزانے کو نکال کر بڑے اپنے سامان میں رکھ لیا۔ اپنے رہنے کے لیے ایک عالیشان مکان بنوایا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے خاوند سے ساری بات بیان کی۔ جب اس نے نذر، تاریخ اور وقت بتلایا تو وہی تاریخ اور وہی وقت تھا جب لکڑہارے کو خزانہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صادق دل سے ایمان لے آیا۔ ایک دن وزیر اعظم کی بیوی بالکنی پر کھڑی تھی اور اس نے اپنی ملازمہ سے پوچھا کہ یہ عالیشان مکان کس کا ہے؟ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا تو کنیزوں نے بتایا کہ اس لکڑہارے کا ہے، جس کی بیوی یہاں پر جھاڑو کشی کا کام کرتی تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیگم نے لکڑہاری کو بلایا اور حال دریافت کرنے کے لیے اس نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر کی بیوی کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں خیال آیا کہ اس کے خاوند نے چوری چکاری کی ہوگی، جس کی بدولت یہ مالدار ہوئے ہیں۔ وزیر کی بیگم کا تو یہ خیال فاسد دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں ایک ہی وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور اسے طلب فرمائیے۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر صحیح حساب نہ دے سکا اور بادشاہ غضبناک ہو گیا۔
وزیر اعظم کا سارا مال اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال دیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے۔ خربوزے کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے، اس کا خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم کو محل سے نکالا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا اور رات تک واپس نہ آیا، تو بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی ہے اور شہزادہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم کی چغلی کی تھی بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے جان بوجھ کر آپ سے دشمنی کے لیے شہزادے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے اس خربوزے کو نہ کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال میں باندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال میں سے خون نکل رہا ہے اور رومال کھول کر دکھلایا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید رکھو، صبح کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل میں بند کر دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا، یہ بات اب تک معلوم نہیں ہو رہی کہ ہم اس ناگہانی مصیبت میں کیسے مبتلا ہو گئے ہیں؟ کون سا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہوا جس کی سزا بھگت رہے ہیں؟ اس پر وزیر کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ منو عین بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی؟ تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمان درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ و زاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ سچے دل سے اس نیاز کی بھی نیت کی، خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور الصبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا کہ اے نور چشم، تم اتنے عرصے تک کہاں رہے؟ عرض کیا، حضور، شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل میں جانے کا حکم دیا اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال اور سر کو بھی طلب کیا جس میں بجائے خربوزے کے سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ خربوزہ ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا وہ اس نے بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارے اور لکڑہاری کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام واقعہ بیان کر دیا، جس کو سن کر بادشاہ بھی سادی کے دل سے ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو اپنے عہدے پر دوبارہ فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ خداوند عالم جس طرح وزیر اعظم اور لکڑہارے کے دن پھرے، مومنین کے مقاصد دلی بر آئیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔